ہماری زندگی کے جتنے مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں یا بیماریاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حکم کی محتاج ہیں۔ جیسے ہی اللہ پاک نے حکم دینا ہے کہ سب کچھ ہم سے دور ہو جائے اور وہ ساری چیزیں ہمارے سکون میں اور خوشیوں میں بدل جائیں تو وہ فوراً سے ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایسا کون سا کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر پریشانی کو ہم سے دور کر کے انہیں خوشیوں میں بدل دیں؟ یہ شیئر کروں گی میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ بھی راتوں کو جاگ جاگ کر روتی ہیں، اگر دل ہر وقت آپ کا بھی بے سکون رہتا ہے، اگر گھر میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اندر سے خالی پن محسوس کرتی ہیں نا، تو میری آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس۔ کیونکہ ایک وقت میرے پہ بھی ایسا تھا جب میں بالکل ایسی ہی تھی، لوگوں کے سامنے تو ہنس لیتی تھی لیکن رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے روتی تھی، دل میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی تھی، ہر وقت پریشانیاں تھی، ہر وقت خوف رہتا تھا، مستقبل کا خوف، ماضی کے پچھتاوے، ماضی کا دکھ۔ اور یقین کریں ان سب میں سب سے زیادہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہوتی تھی نا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ روتی تھی، وہ یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور جب آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہے ہیں تو آپ کی دعائیں واقعی قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ دوسرے رشتوں میں ان سکونوں کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات شیئر کر کے، کبھی کسی کے ساتھ اپنی پریشانی کو بانٹ کے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے وہ مسئلے مزید الجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو کیسے آپ نے اپنی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنا ہے، اس لفظ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، یہ سب شیئر کرنے والی ہوں میں آپ سے آج کے اس ویلاگ میں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ویلاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ اچھا، آج کے زبردست ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اصل میں استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں۔ یہ تمام ڈیٹیلز میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والی ہوں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں 3 سوٹ۔ ایک جو آپ نے بھی گرین کلر کا دیکھا ہے، یہ تو میں گھر میں پہننے کے لیے لے کے آئی تھی، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہونی ہے بڑی عید پہ، تو میں نے سوچا اس طرح کا ایک لائٹ سا بھی سوٹ سٹچ کر لیا جائے جس سے گھر کے کام جو ہے نا آسانی سے میں کر سکوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 عدد سوٹ 3 پیس بھی میں نے لیے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ کو کیسے لگے یہ بھی مجھے کامنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پہ۔ دیکھیں استغفار جو ہے نا اصل میں ہے کیا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ استغفار تو پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے ہم لوگ کہہ رہے ہوں گے استغفار استغفار، لیکن شاید ہم اس کی اصل طاقت جو ہے نا اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیں استغفار جو ہے نا یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، یہ مان لینے کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کمزور ہوں، میں بہت غلطیاں کرتی ہوں، بہت گناہ کرتی ہوں۔ اور جب آپ استغفار پڑھیں تو آپ کے دل میں یہ ندامت ہونی چاہیے، یہ شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے اس چیز کا اعتراف کر دینا ہے، خود کو سرنڈر کر دینا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب آپ دل سے استغفار کرتے ہیں، آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے دل سے ادا ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آپ پہ کھل جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں ساری طرف سے پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں بیماریوں نے گھیرا ہوتا ہے اور ہم گناہوں میں مزید مبتلا ہوتے جاتے ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ہم نماز پڑھیں، نماز ہمیں بوجھ لگنے لگ جاتی ہے، اور دعا مانگنے تک ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ہمارا دل جو ہے نا وہ سخت ہونے لگ جاتا ہے، یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون جب ملتا نہیں نا تو ہم لوگوں میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی میں انسان میں، کبھی کسی انسان میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہمیں پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ اصل سکون جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور اس کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے استغفار کی کثرت۔ یقین کریں استغفار کے اتنے معجزے ہیں نا کہ جب آپ پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک ایک لفظ پہ شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نا کہ یا اللہ میں پوری طرح سے نادم ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، تو یقین کریں آپ کے دل کے جو زخم ہے نا وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ حقیقت اس دنیا کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کو اس دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے تھک جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، کسی ایک چھوٹی سی غلطی پہ لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کو تانے دینا شروع کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دروازہ ایسا ہے نا جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آپ نے صرف ایک بار سچے دل سے اللہ کو پکارنا ہے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا ہے، معافی مانگنی ہے، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسے اللہ تعالیٰ بہاریں لاتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کیا بدلا استغفر اللہ پڑھنے سے، میری زندگی میں ایسی کون سی تبدیلیاں آئیں جو واقعی میرے لیے بہت حیران کن تھیں۔ آج اس طرح میں آپ کے سامنے یہ 3 پیس سوٹ دکھا رہی ہوں، ایک وقت ہوتا تھا کہ میں اس کو لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، صرف 2 پیس سوٹ لے کے، وہ بھی جو باہر بینچوں پہ پڑے ہوتے ہیں نا کپڑے، وہاں سے لے کر میں سلواتی تھی، بلکہ خود سیتی تھی اور اس کو عید پہ پہن لیتی تھی۔ اس طرح کے 3 پیس سوٹ لینا اور برانڈ کے سوٹ لینا میرے لیے ایک صرف خواب ہی تھا۔
کیونکہ کبھی اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، اتنی عقل ہی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگانا ہے اور وہی جو ہے ہمارے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ ہم یہی سوچتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کوئی آ کے ہماری مدد کر دے، کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی رشتہ دار آ کے ہمارا ہاتھ پکڑ لے، لیکن یہ صرف اور صرف ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے مشکل حالات میں ساتھ دینے والے لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے۔ میرے ساتھ بھی یہ سارے مسئلے ہوئے ہیں، رشتوں کی طرف سے پریشانیاں ملی ہیں، کبھی رزق کی فکر رہی ہے، کبھی مستقبل کا ڈر رہا ہے، کبھی اپنے بچوں کی طرف سے پریشانی لاحق رہی ہے کہ مستقبل میں ان کا کیا فیوچر ہوگا۔ اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس بات سے ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، کس طرح میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا منتظر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک دن اسی طرح بیٹھے بیٹھے میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، اس میں یہی آیا تھا کہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشیں کم کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ اور اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر جو انسان اپنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، دعا نہیں کرتا، وہ انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ سارے جو اس کے حالات بگڑے ہوئے ہیں نا یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ لیکن اسی صورت میں اگر کوئی انسان پریشانی میں، مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس سے اپنا لگاؤ بڑھا دیتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صرف اور صرف اس کی آزمائش ہیں اور اس کے گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ جب یہ باتیں میں نے پڑھی تو یقین کریں میں نے دل سے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اب نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور ادھر میں آپ کو ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک صحابی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پہ اگر کوئی بیماری یا پریشانی آئی ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ تو اس پہ ہمارے پیارے نبی نے ان کو جواب دیا تھا کہ جو چیز تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ تم پہ آزمائش ہے۔ تو جب سے میں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ جو ہے میں استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کی ساری باتیں کی جو میرے دل پہ بوجھ ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں ایک وقت آتا ہے، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں لیکن ہم اگلے بندے کو وہ سمجھا نہیں سکتے۔ ہر رشتہ ہمیں اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جو ہم اسے سمجھانا چاہتے ہیں، یا ہر انسان ہم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ایسے میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ کی کثرت شروع کر دینی ہے۔ ایسا کرنے سے یقین کریں آپ کے اندر ایک ایسا سکون آئے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا تجربہ شیئر کیا ہے نا، اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا خود قرآن میں استغفار کی طاقت بتائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ اور یقین کریں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، لیکن صرف اور صرف ہماری اپنی کم عقلی ہے کہ ہم قرآن کو غور سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کا معنی ہی نہیں سمجھتے، اسے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ قرآن کی اس آیت میں ہمیں یہ سبق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ استغفار کے ساتھ کتنی نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، صرف آخرت کی معافی نہیں ہے بلکہ دنیا کی آسانیاں بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اولاد نافرمان ہے، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، یہ سارے گلے شکوے نہ شکری ہمارے لبوں پہ تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ استغفار جو ہوتا ہے نا یہ انسان کے رزق میں برکت لاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، آپ کی مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کی بہت سی پریشانیاں جو ہے نا وہ خود بخود آسان لگنے لگتی ہیں، حل ہونے لگتی ہیں۔ اور اس زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ آج کل پریشانی کے، مہنگائی کے دور میں ہر دوسرا انسان یہی کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے مگر سکون نہیں ہے، کسی کے پاس گھر ہے مگر اس میں محبت نہیں ہے، کسی انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر دل پھر بھی خالی ہے۔ اور یہ سارے مسئلے صرف اور صرف اسی لیے ہیں کہ ہم نے یہی سوچ لیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں تا قیامت رہنا ہے، ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ نہیں کرنا۔ لیکن یقین کریں جب ہم اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو ہی ہمارے لیے جنت بنا لیتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اور یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے محلوں جیسے گھر ہوں، بنگلے ہوں، آپ کے پاس ہر وقت 4-5 گاڑیاں آپ کے گراج میں کھڑی ہوں، پھر ہی آپ مالدار اور دولت مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ جتنی نعمتیں میں کسی کو دوں گا ان کے لیے اتنا ہی امتحان زیادہ ہے قیامت والے دن۔ بس اس زندگی میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا وہ آپ کے دل کا سکون ہے، بس آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آپ کو اللہ تعالیٰ محتاجی والی زندگی نہ دیں، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہوتی ہیں۔ تو آج سے ہی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً سے فون ہاتھ میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، کس کی مسڈ کال آئی ہوئی ہے، فوراً سے ان کو رپلائی کرتے ہیں۔ لیکن کتنی بار اذان کی آواز پہ ہم فوراً اٹھے اور جا کے ہم نے وضو کر کے نماز پڑھ لیا، یا ہم نے ڈیلی بیسس پہ قرآن کھولا،
سوچیں ذرا آج کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یہ کام کرتے ہیں. ہم لوگوں کے میسج دیکھ کے تو فوراً رپلائی کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ جو ہمیں بلاتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، ان کی طرف ہم کتنی جلدی سے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اچھا بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کوئی کام کر لیں پھر پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کر کے ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو آپ کا دل بے چین رہتا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو روح ہے نا اس کو غذا چاہیے. آپ کی روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جب آپ اس غذا کو بڑھا دیں گے، جتنی ڈوز بڑھا دیں گے آپ کی زندگی میں، آپ کے جسم میں، اتنا ہی سکون آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کے ناموں کا نام و نشان ہی نہ رہے، آپ کی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون ہو، آپ کو ایسے لگے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد کر رہے ہیں، ابھی آپ سوچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں استغفر اللہ کی کثرت بڑھا دینی ہے. اچھا، آخر میں آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کر دوں کہ استغفار کو آپ نے شروع کیسے کرنا ہے. دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ بالکل کسی قسم کی کوئی تسبیحات نہیں کرتی، کوئی وظیفہ نہیں کرتی، یا چلتے پھرتے تھوڑا بہت استغفار پڑھ لیتی ہیں، تو آپ نے تھوڑے تھوڑے سٹیپ سے یہ کام شروع کرنا ہے. آپ نے جب بھی نماز پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی شروع کر دینی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کہتی ہیں نا کہ صرف استغفار پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. نماز سب سے پہلی شرط ہے کسی بھی وظیفے کو کرنے کے لیے. اس کے جو ایک رحمتیں ہوتی ہیں ان کو اپنے اوپر نازل کرنے کے لیے آپ نے سب سے ضروری جو عمل ہے نا وہ نماز ہے. نماز کے بغیر آپ کے وظائف کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہیں تو آپ نے بہت بڑے بڑے وظیفے نہیں کرنے. سب سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں استغفار کی عادت بنا لینی ہے. روزانہ 100 بار پڑھیں، اگر 100 بار نہیں پڑھ سکتی 50 بار پڑھیں، لیکن آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا ایک دن پڑھ لیا 10 دن بھول گئے، ایسا نہیں کرنا. 5 وقت کی نماز جو ہے وہ شرط ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ نے مکمل پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے. چاہے تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، صرف اور صرف 30 مرتبہ. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں اس کو پڑھیں. صبح اٹھتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اس کے بعد کھانا بناتے ہوئے اس کا ذکر جاری رکھیں. اپنے بچوں کے کوئی کام کر رہی ہیں، کپڑے استری کر رہی ہیں، کوئی بھی ایسا کام جو آپ کر رہی ہیں یہ ضرور پڑھیں. اور صرف زبان سے نہیں پڑھنا، آپ کے دل میں اور ذہن میں یہ پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، یہ ندامت بھی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ضروری بات میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور آپ کو اس کا احساس ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ لیں. لیکن اگر حالات اجازت نہیں دیتے یا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے نا، تو آپ اپنے دل میں اس چیز کا پچھتاوا کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ میں نے فلاں انسان کا دل دکھایا تھا تو میں معافی چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے معذرت کریں اور کوشش یہ کریں کہ آپ کے آپس میں معاملات بہتر ہو جائیں. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے تو اپنے دل کو صاف کر لیں، کیونکہ سچی استغفار جو ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ جس انسان میں نا بدلنے کی نیت ہوتی ہے نا، وہ اپنے دل سے ہر کسی کے لیے میل کچیل نکال دیتا ہے. کیونکہ جو ہمارا دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور جب یہ گھر گندا رہے گا تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے. اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنے دل کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ پہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے. یہی تھی جی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کے دل پہ لگی ہوں گی، اور اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیے گا، اسے آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور یہ چیز آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے. کبھی کبھی انسان کی زندگی میں صرف ایک سچے استغفار سے ہی اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کر کے ہماری زندگیوں میں آسانیاں کرے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے. اس دعا کے ساتھ یہاں پہ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. اگر آج کا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا ہو، اگر آپ اسی طرح کا کنٹینٹ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے شمائل اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.